بسم اللہ الرحمن الرحیم ویصح ایضا بمطلق النیت و بنیت النفل ولو کان مسافرا او مریضا فی الاصح۔ ہم نے فصل شروع کی ہوئی ہے اور یہ فصل تھی اس بارے میں کہ صاحب کتاب نے روزوں کی دو اقسام بیان کی ہیں، یعنی روزوں کو دو قسموں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک قسم کے روزے وہ ہیں کہ جن کے لیے نیت کی تعیین، نیت کو معین کرنا، نیت کو اس کے لیے خاص کرنا شرط ہوتا ہے، نیز اس کے لیے رات کو نیت کرنا بھی شرط ہوتا ہے۔ اور دوسری روزوں کی قسم وہ ہے کہ جس کے لیے تعیین نیت اور رات کو نیت کرنا شرط نہیں ہوتا۔ ہم یہی قسم پڑھ رہے ہیں کہ جس کے لیے نیت کی تعیین اور رات کو نیت کرنا شرط نہیں ہوتا۔ اور وہ تین قسم کے روزے ہم نے پڑھے تھے کہ ایک رمضان کی ادا کے روزے ہوتے ہیں، نظر معین کے روزے اور نفلی روزے، کہ ان تین قسموں کے روزوں کے لیے نیت کی تعیین اور رات کو نیت کرنا شرط نہیں ہوتا، بلکہ مطلق اگر نیت کر لی تو یہ تینوں روزے درست ہوں گے۔ اسی طرح رات کو ضروری نہیں ہے، بلکہ دعوی کبریٰ سے پہلے تک نیت کسی نے کر لی بغیر کھائے پیے تو بھی یہ روزے درست قرار پائیں گے۔ دعوی کبریٰ کسے کہتے ہیں یہ ہم پڑھا ہے۔ آگے فرمایا وَيَصِحُ أَيْضًا بِمُطْلَقِ النِّيَّةِ وَبِنِيَّةِ النَّفْلِ وَلَوْ كَانَ مُسَافِرًا أَوْ مَرِيضًا فِي الْأَصَحِّ، اور درست ہے وَيَصِحُ أَيْضًا، اور اسی طرح یہ درست ہیں، یعنی یہ جو تین قسم کے روزے ہیں، ادائے رمضان کے روزے، نظر معین کے روزے اور نفلی روزے، یہ درست ہیں بمطلق نیت، مطلق نیت کے ساتھ۔ یاد رکھیں کہ نیت قلبی ارادے کو کہتے ہیں، نیت دل کے پختہ ارادے کا نام ہے۔ زبان کے ساتھ نیت کے الفاظ ادا کرنا یہ ضروری نہیں ہوتا، تو نیت کہتے ہیں دل کے پختہ ارادے کو۔ تو فرمایا وَيَصِحُ أَيْضًا بِمُطْلَقِ النِّيَّةِ کہ یہ جو تینوں قسم کے جو روزے ہیں یہ مطلق نیت کے ساتھ درست ہوتے ہیں، وَبِنِيَّةِ النَّفْلِ، اور نفل کی نیت کے ساتھ بھی درست ہوتے ہیں، وَلَوْ كَانَ مُسَافِرًا أَوْ مَرِيضًا فِي الْأَصَحِّ، اگرچہ وہ مسافر ہو یا مریض ہو صحیح تر قول کے مطابق، یعنی اگرچہ اس میں تھوڑا اختلاف پایا جاتا ہے لیکن صحیح یہی ہے کہ یہ روزے مطلق نیت کے ساتھ اور نفل کی نیت کے ساتھ درست ہو جاتے ہیں۔ یعنی مثال کے طور پر کسی شخص نے رمضان المبارک میں نفلی روزے کی نیت کر لی تو پھر بھی اس بندے کا رمضان کا ادا کا روزہ ہوگا، رمضان کا روزہ گویا کہ یہی سمجھا جائے گا کہ وہ رمضان کا روزہ رکھ رہا ہے، اور اس کا ہوگا بھی رمضان کا روزہ، نفلی روزہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ نفلی روزے کی نیت رمضان کے ادا کے لیے کافی ہوتی ہے، یعنی رمضان کی ادا کا روزہ نفل کی نیت کے ساتھ بھی درست ہو جاتا ہے۔ وَلَوْ كَانَ مُسَافِرًا أَوْ مَرِيضًا فِي الْأَصَحِّ، اگرچہ وہ بندہ مسافر یا مریض ہو، یعنی صورت مسئلہ یہ بنے گی کہ کوئی شخص اگر مسافر ہے یا مریض ہے، رمضان المبارک میں رمضان کا مہینہ تھا، اس نے مسافر تھا، چونکہ مسافر کے لیے رمضان کا روزہ معاف ہوتا ہے، تو اس مسافر نے رمضان کا روزہ تو نہیں رکھا لیکن نفلی روزہ رکھ لیا، تو اب وہ جو نفلی روزہ مسافر نے رکھا ہے نفلی روزہ نہیں ہوگا بلکہ اس کا رمضان کا روزہ ہوگا۔ اسی طرح کوئی شخص اگر مریض ہے
اور اس نے نفلی روزہ رکھ لیا، رمضان کے مہینے میں نفلی روزہ رکھ لیا، تو اس کا نفلی روزہ نہیں ہوگا بلکہ فرضی روزہ ہوگا، رمضان کا روزہ ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نفلی روزہ رکھا جاتا ہے ثواب کی زیادتی کی وجہ سے، اور رمضان المبارک میں اگر وہ روزہ رکھ سکتا ہے تو فرضی روزہ رکھے گا کہ اس سے ایک تو ثواب بھی اس سے زیادہ ملے گا، دوسرا یہ کہ اس بندے سے فریضہ بھی اس کا ادا ہو جائے گا۔ تو فرمایا وَيَصِحُّ أَيْضًا بِمُطْلَقِ النِّيَّةِ وَبِنِيَّةِ النَّفْلِ، اور اسی طرح درست ہوتے ہیں مطلق نیت کے ساتھ اور نفل کی نیت کے ساتھ، اگرچہ وہ بندہ مسافر ہو یا مریض ہو، صحیح تر قول کے مطابق۔ یعنی اگرچہ اس مسئلے میں تھوڑا اختلاف ہے کہ بعض کہتے ہیں کہ اگر مسافر نے نفلی روزے کی نیت کی تو نفلی روزہ ہی ہوگا، لیکن صاحب نور الایضاح کے نزدیک صحیح تر قول یہی ہے کہ اس بندے کا یعنی مسافر یا مریض نے اگر نفلی روزے کی نیت سے روزہ رکھا تو رمضان کا روزہ ہی ہوگا۔ وَيَصِحُّ أَدَاءُ رَمَضَانَ بِنِيَّةِ وَاجِبٍ آخَرَ لِمَنْ كَانَ صَحِيحًا مُقِيمًا، اور درست ہوگا اداء رمضان، رمضان کا ادا روزہ، رمضان کا ادا روزہ درست ہوگا بنیت واجب آخر، دوسرے واجب کی نیت کے ساتھ، لمن کان صحیحا مقیما، اس شخص کے لیے جو صحیح ہو یعنی تندرست ہو اور مقیم ہو، مسافر نہ ہو۔ صحیح ہو یعنی تندرست ہو، مریض نہ ہو، مقیم ہو یعنی مسافر نہ ہو۔ صورت مسئلہ یہ بتلا رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص تندرست ہے، بیمار نہیں ہے، اور مقیم ہے، مسافر نہیں ہے، اس بندے نے دوسرے واجب کی نیت کی، مثلا رمضان کے مہینے میں اس نے پچھلے رمضان کے قضا روزے کی نیت کر لی، یا پھر اس نے کسی منت والے روزے کی نیت کر لی، منت کا روزہ رکھنا واجب ہوتا ہے تو اس کی نیت کر لی، تو دوسرے واجب کی نیت کے ساتھ پھر بھی رمضان کا ادا روزہ ہی درست ہوگا، یعنی دوسرے واجب کی نیت درست نہیں ہوگی۔ رمضان کے مہینے میں کسی نے پچھلے قضا رمضان کے روزے کی نیت کی یا پھر منت کے روزے کی نیت کی، تو اس کا منت کا روزہ یا قضا کا روزہ نہیں ہوگا، بلکہ جس رمضان میں وہ روزے رکھ رہا ہے اسی رمضان کا ادا روزہ ہی اس کا ہوگا۔ یہی فرمایا وَيَصِحُّ أَدَاءُ رَمَضَانَ بِنِيَّةِ وَاجِبٍ آخَرَ لِمَنْ كَانَ صَحِيحًا مُقِيمًا، اور رمضان کا ادا روزہ درست ہوگا دوسرے واجب کی نیت کے ساتھ اس شخص کے لیے جو تندرست ہو اور مقیم ہو، بخلاف المسافر فإنه يقع عما نواه من الواجب، بخلاف مسافر کے، یعنی مسافر کا معاملہ اس میں مختلف ہے، مسافر کے معاملے میں اختلاف کیا گیا ہے۔ فإنه يقع، پس مسافر کے لیے واقع ہوگا، یعنی مسافر کے لیے روزہ جو واقع ہوگا، جس کی طرف سے جو روزہ اس کا ہوگا، اما نواہ من الواجب، جس روزے کی واجب میں سے اس نے نیت کی ہوگی۔ یعنی صورت مسئلہ یہ کہ اگر کوئی شخص مسافر ہے، اب مسافر پر روزہ معاف ہوتا ہے، پیچھے ہم یہ پڑھا ہے کہ اس نے نفلی روزے کی نیت کی تو پھر بھی رمضان کا ادا روزہ اس کا ہو جائے گا، لیکن اگر مسافر نے کسی واجب روزے کی، دوسرے واجب کی نیت کر لی، یعنی اس پر پچھلے رمضان المبارک کے روزے قضا تھے، اب وہ مسافر ہے
اور وہ روزہ رکھنا چاہتا ہے اور پچھلے رمضان کے قضا روزے رکھنا چاہتا ہے، یا منت کا روزہ اس پر تھا وہ رکھنا چاہتا ہے، تو اس شخص کے لیے یعنی مسافر کے لیے اب یہ ہے کہ پچھلے رمضان کا قضا روزہ ہو جائے گا اس کا، یا منت کا روزہ اگر اس نے رکھا تو وہ ہو جائے گا، اس لیے کہ مسافر پر روزہ معاف ہوتا ہے، اس کے لیے رخصت ہوتی ہے۔ اب اس اپنی رخصت سے جو فائدہ اٹھانا چاہے، یعنی کسی اور واجب کا روزہ رکھنا چاہے تو ادا ہو جائے گا۔ اس صورت میں رمضان کا ادا روزہ نہیں ہوگا، بلکہ جو قضا کرے گا قضا ہوگی، منت کا روزہ رکھے گا تو منت کا روزہ ہوگا۔ تو فرمایا بخلاف المسافر فإنه يقع عما نواه من الواجب، بخلاف مسافر کے کہ اس کے لیے وہی روزہ واقع ہوگا جس واجب میں سے اس نے نیت کی ہوگی۔ واختلف الترجیح فی المریض اذا نوى واجبا آخر فی رمضان، اور اختلاف کیا گیا ہے ترجیح میں فی المریض، مریض کے معاملے میں، اذا نوى واجبا آخر، جب مریض نے دوسرے واجب کی نیت کی، فی رمضان، رمضان کے مہینے، یعنی بتلانا یہ چاہ رہے ہیں کہ فرض کیا کوئی مریض ہے، اب مریض نے رمضان کے مہینے میں دوسرے واجب کی نیت کر لی، یعنی مریض نے روزہ رکھا، کوئی شخص تھوڑا سا بیمار تھا، اب بیماری کی وجہ سے وہ موجودہ رمضان کا روزہ نہیں رکھ رہا، بلکہ پچھلے رمضان کا قضا روزہ رکھ رہا ہے یا کوئی منت کا روزہ رکھ رہا ہے، تو صاحب کتاب نے فرمایا کہ اس میں اختلاف ہے کہ اس کا اب رمضان کا روزہ ہوگا یا پھر قضا رمضان کا روزہ ہوگا یا منت کا روزہ ہوگا، یعنی جو دوسرے واجب کی نیت کر رہا ہے وہی واجبی روزہ اس کے لیے ہوگا، یا جس رمضان میں وہ روزے رکھ رہا ہے اسی رمضان کا ادا روزہ اس کے لیے ہوگا۔ تو صحیح یہی ہے کہ اس بندے کے لیے یعنی اس مریض کے لیے اسی رمضان کا ادا روزہ ہی ہوگا، اس لیے کہ جب وہ روزہ رکھ سکتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسا مریض نہیں ہے کہ جس پر روزہ معاف، تو جب اس پر روزہ معاف نہیں ہے، یعنی جب روزہ رکھ سکتا ہے، کسی دوسرے واجب کا روزہ رکھ سکتا ہے، تو اس کے لیے یہ زیادہ بہتر یہی ہے کہ اسی رمضان کا ادا روزہ رکھے۔ تو اگر کسی شخص نے، کسی مریض نے رمضان کے مہینے میں کسی اور نیت کے ساتھ دوسرے واجب کا روزہ رکھ لیا تو اس کا اسی رمضان کا ادا روزہ ہی ہوگا۔ واختلف الترجیح فی المریض، مریض کے معاملے میں ترجیح دینے میں اختلاف کیا گیا ہے، اذا نوى واجبا آخر فی رمضان، جب رمضان کے مہینے میں دوسرے واجب کی وہ نیت کرے گا۔ تو میں نے بتلا دیا کہ ترجیح اس میں رمضان کے روزے کی ہی ہوگی، اس بندے کا رمضان کا روزہ ہی ہوگا۔